ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سمل کی دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم اس ماہ محرم الحرام میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دے. یقیناً یہ ماہ محرم اپنی نوعیت میں خاص ماہ محرم ہے، کیونکہ حالیہ جو اتفاقات ہوئے ہیں ان اتفاقات نے عالم اسلام میں بلکہ عالم تشیع میں ایک قسم کی بیداری، فکری تحرک اور بالاخص نوجوان طبقے میں
اسلام کی اصل حقیقت کو بیان کیا ہے۔ شاید حقیقت تشیع اس سے پہلے اتنی عیان نہیں تھی جتنی آج تشیع کی حقیقت اور تشیع کا پازیٹو چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ کون سی قومیں ہیں جو بہادر نسلیں جنم دیتی ہیں، کون سی قومیں ہیں جو بہادر بچے جنم دیتی ہیں، اور واقعاً اتنی استواری، اتنی پائیداری، اتنے محکم قدموں کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑا رہنا، یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ عاشوراء حسین ابن علی سے ملتا ہے۔ کربلا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کربلا صرف ایک تہوار کا نام نہیں، مجلس ابا عبداللہ الحسین صرف ذکر شہادت کا نام نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ سوال کرے کہ ہمارے گھر میں جب فوتگی ہوتی ہے تو ہم اس شخص کے مرنے کے بعد ختمہ مناتے ہیں کہ آج 30واں ہے، آج 40واں ہے، آج 20واں ہے، لیکن اب امام حسین شہید ہوئے نہیں، ہم پہلی محرم سے امام حسین کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ شہادت حسین ختمے کی طرح نہیں ہے کہ مولا حسین شہادت کے بعد ہم کوئی ختمہ منائیں۔ ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، کربلا نسلوں کو کربلائی کلچر سکھانے کا نام ہے، اور یہی کربلا دشمن کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ آج ایام فاطمیہ میں 10 مجالس ہوں یا 20 مجالس ہوں یا مختلف ائمہ کی مجالس خمسے منائے جاتے ہیں، مجالس میں ترویج ہوئی ہے، لیکن جب آپ تاریخ دیکھیں گے مجلس اصل میں ایک ہی مجلس ہوتی تھی، وہ مجلس عاشوراء ابا عبداللہ الحسین تھی۔ اب اس مجلس عاشوراء سے فاطمیہ بھی نکلا، اس مجلس عاشوراء سے رمضان کے دروس بھی نکلے، اس مجلس عاشوراء سے لوگوں میں تہذیب، توحید، فروع دین، اصول دین پیدا ہوئے۔ تبھی خمینی صاحب کہتے ہیں کہ اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ آج اس تلاطم کے زمانے میں کہ آپ امام زمانہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ ملئت ظلمًا و جورا، مولا زمین جور سے بھر گئی، زمین ظلم سے بھر گئی، تو واقعاً اس ظلمت بھرے معاشرے میں اگر کوئی چیز امید کی کرن نظر آتی ہے وہ مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے۔ ورنہ مولا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جس طرح ایک جانور اپنے بچوں کو بھیڑیے سے بچاتا ہے، کبھی کسی کونے میں چھپے گا، کبھی کسی کونے میں چھپے گا کہ میرا بچہ کسی بھیڑیے کا شکار نہ بن جائے، فرماتے ہیں آخری زمانے میں مومن اپنی نسلوں کو ایسے بچائے گا، ایک اسکول بدلے گا دوسرا اسکول، ایک محلے سے نکلے گا دوسرے محلے میں، جگہ جگہ پہ پریشان ہوگا کہ میری نسل کا عقیدہ نہ چوری ہو جائے، میری نسل کا ایمان نہ چوری ہو جائے۔ فرمایا یہ آخری زمانہ ہے، اور فرمایا اس آخری زمانے میں اگر کسی کو کوئی جائے گاہ نجات ملے گی جسے کہف بولا جاتا ہے، کوئی چھپنے کا غار ملے گا کہ امام حسین کا سر جب قلم ہوا نو کے نیزہ پہ امام حسین نے اصحاب کہف والی آیت پڑھی، کیونکہ اصحاب کہف کو اگر کہیں پہ نجات ملی تو اس غار کے اندر ملی۔ فرمایا آخری زمانے میں اگر کوئی جائے گا، کوئی جگہ مومن کے لیے باعث نجات ہوگی، وہ کہف حسین ابن علی ہے۔ یہ مجلس امام حسین خیمے کی طرح ہے۔ آیت اللہ ششتری کہتے ہیں کہ جہاں جہاں مجلس ابا عبداللہ ہوتی ہے یہ خیمہ امام حسین کے خیمے کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جس طرح تحت قبۃ الحسین، حسین کے روضے کے نیچے کی گئی دعاؤں کو خدا قبول کرتا ہے، حسین کی مجلس میں آنے والوں کی دعاؤں کو خدا قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ خیمہ ابا عبداللہ الحسین ہے، یہاں پہ نسلیں بنتی ہیں، یہاں پہ نسلیں سنورتی ہیں۔ اب خدا نے اس خیمہ امام حسین میں ایک جاذبیت پیدا کی ہے، ایک کشش پیدا کی ہے، کیونکہ اگر کشش نہ ہوتی تو دل کبھی امام حسین کی طرف آگے نہ بڑھتے، اگر کشش نہ ہوتی 30 ملین لوگ کبھی ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو نہ جاتے، کہ جس میں انسان اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے، 50 ڈگری کی گرمی میں پیدل چل رہا ہے، یہ کون سی چیز ہے جسے امام حسین کی طرف کھینچ رہی ہے کہ یہی وہ سفینہ نجات ہے، یہی وہ چراغ ہدایت ہے کہ آخری زمانے میں اگر نسلیں بچیں گی تو کس کے ذریعے سے؟ فرش عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ آج انقلابی نسلیں جو آپ دیکھتے ہیں، شہادت کا تصور کہاں سے نکلا؟
فرش عزا امام حسین کے ذریعے سے۔ مائیں اپنے بچوں کو بہادر کیسے بناتی ہیں؟ جب گودوں میں لیتی ہیں، کبھی علی اصغر کے مصائب سنتی ہیں، کبھی جناب قاسم کے مصائب، کی 14 سال کا جوان سنتا ہے، کبھی 18 سال کا جوان جناب علی اکبر کے مصائب سنتا ہے، تو جو شیعہ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں وہ نسلیں کبھی ڈرپوک نہیں ہوا کرتی، وہ حسین کی طرح بہادر ہوا کرتی ہیں۔ تو فرش عزا ہمیں سخی بھی بناتا ہے، فرش عزا ہمیں ایثار کا درس بھی دیتا ہے، اور فرش عزا نسلوں کو بہادر بھی بناتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن بعض لوگوں نے اس نظام عاشورہ کو محدود کر دیا کہ جب حاجی انقلاب اسلامی سے پہلے حج پر گئے تو امام خمینی نے ان کی طرف ایک خط لکھا کہ حاجیو حج کرنے جا رہے ہو، یہ انقلاب سے پہلے، کہ حج کرنے جا رہے ہو، سارے کعبے کی طرف جا رہے ہو، کہ آج تو کعبہ خالی ہو گیا بتوں سے۔ ہاں، ابراہیم گئے بتوں کو توڑا، حضرت رسول گئے بتوں کو توڑا، آج اس کعبے میں کوئی شرک نہیں، کوئی بت نہیں، اور خدا تمہیں پھر بھی کعبے کی طرف بلا رہا ہے۔ اور کہا کیا اہمیت تھی اس مٹی کے بتوں کی، کہ حضرت ابراہیم کی صرف یہی ڈیوٹی تھی کہ اس مٹی کے بتوں کو توڑتے، یا اس سے بڑی ڈیوٹی تھی حضرت ابراہیم کی کہ خدا نے سرزمین فلسطین میں بھیجا، اور جتنے ادیان عالم تھے وہ کہاں سے بڑھے؟ فلسطین سے آگے بڑھے۔ اب یہ حاجی جو خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس میں ایکٹر بھی ہیں، اس میں سیلیبریٹیز بھی ہیں، اس میں مومنین بھی ہیں، اس میں مسلمین بھی ہیں، اس میں بادشاہ بھی ہیں۔ سوال ہے جب طواف خانہ خدا کرتے ہیں، خمینی کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج کے زمانے کا بت کون ہے جس کو تم نے توڑنا ہے، کہ جناب ہاجرہ کی طرح صحیح کرتے ہو، صحیح صفا و مروہ، بیت ابراہیم کو اس طواف میں شامل کرتے ہو۔ یہ سوچو تو صحیح کہ خدا تمہیں بلا کیوں رہا ہے؟ کون سے بت ہیں جو خدا توڑوانا چاہتا ہے؟ کہ سب سے بڑا بت کہ آج انسان کی ذات بت بن چکی ہے، جو بت جو تمہارے دلوں کے اندر بس چکے ہیں، ایک پرانی بت پرستی، ایک ماڈرن بت پرستی کہ آج نسلوں کو بت پرست بنا۔ اس بت پرستی کو توڑنے کے لیے خداوند متعال نے نظام عاشورہ بنایا کہ نسلیں آئیں فرش عزا پہ۔ کہ جب محمد رضا شاہ نے ایران میں عزاداری پہ پابندی لگائی تو اس وقت کے علماء گریا کرتے تھے کہ ہم ماتم نہیں کر پا رہے، ہم مجلس حسین بپا نہیں کر پا رہے۔ تو کسی مومن نے کہا قبلہ مجلس میں جانا تو مستحب ہے، آپ اتنا گریا کر رہے ہیں، ایک مستحب عمل چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا، ایک مجلس چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس مستحب عمل سے کئی واجبات جنم لیتے ہیں۔ اس مستحب کے کرنے کے بعد ایک جوان نمازی بنتا ہے، اس مستحب کے کرنے کے بعد نسلوں میں غیرت پیدا ہوتی ہے، اس مستحب عمل کرنے کے بعد نوجوانوں کے وجود کے اندر شجاعت کا درس پیدا ہوتا ہے۔ تبھی ہدایت کا پیغام فردی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کہے کسی کونے میں کوئی مسلمان جائے جا کے نماز پڑھتا رہے، اس نماز سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت کا مطلب ہے کہ حکومت الہی کو اس سرزمین کائنات پہ نافذ کیا جائے، کہ سارے لوگ عبادت پروردگار عالم کریں۔ ورنہ خدا کو اگر ایک فرد کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو اس زمین پہ پردے غیب میں حجت خدا موجود ہیں، ہم سے اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، بہترین عبادتیں خدا کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو پھر خدا کو میری نماز کی کیا ضرورت ہے، خدا کو میرے روزے کی کیا ضرورت ہے۔ قیام عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بصرے کی طرف خط بھیج رہے ہیں، کبھی کوفے والوں کی طرف خط بھیج رہے ہیں، کہ جب سارے لوگ اس شعور کے اندر آ جائیں۔ ظہور امام بھی تب ہوگا جب شعور عام ہو جائے، جب لوگوں کے ذہن یہ ڈیمانڈ کریں کہ واقعاً ہمیں کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے، کسی ایسے نظام ہدایت کی ضرورت ہے جہاں مومن پیدا ہوں، جہاں مسلم پیدا ہوں۔ قرآن کی آیتیں اٹھائیں، پروردگار عالم جناب نوح کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح کہیں کہ پروردگار، ایک نبی گویا بددعا دے رہا ہے کہ خدایا میری قوم کو نیست و نابود فرما، کیونکہ اب اس قوم کے اندر ایک بچہ بھی مومن پیدا نہیں ہوگا، ایک بچہ بھی ہادی پیدا نہیں ہوگا۔
حضرت نوح مایوس ہو گئے. 900 سال کی تبلیغ کے بعد روایات کہتی ہیں صرف 80 لوگ تھے جو حضرت نوح کی تبلیغ کے اثر میں آئے. بعض روایات میں 8 لوگ تھے 900 سال کی عبادت کی. اب حضرت نوح کیا فرمانے پروردگارا اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر کیونکہ اس کے اندر کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں کیا مطلب کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا؟ مطلب نوح کے زمانے کا معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اگر نسل بھی پیدا ہوگی تو مومن نہیں ہوگی. یہ نظام کفر ہے, یہ نظام طاغوت ہے کہ نظام اتنا بگڑ چکا کہ آج ایسا ہے کہ آپ امریکہ سے ایک بچے کو اٹھائیں, کرسچن بچہ ہو, کراچی کے انچولی میں یا نیو رضویہ میں اسے بڑا کریں, چھوٹا بچہ ہو, جب یہاں بڑا ہوگا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ شیعہ بنے گا, ماتمی بنے گا, عزادار بنے گا. کیونکہ وہاں کے ماحول سے نکل کر جب ایک شیعہ سوسائٹی میں بڑا ہوگا تو چاہے نہ چاہے وہ بچہ کیا بن جائے گا؟ محب اہل بیت بن جائے گا. لیکن یہیں سے ایک مومن کے بچے کو اٹھائیں اور نظام کفر میں پھینک دیں, وہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ کافر بنے گا. تو حضرت نوح یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ پروردگارا نظام اتنا بگڑ چکا ہے, ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب بد دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پروردگار اب اس قوم کو نیست و نابود کر, تباہ و برباد کر, کیونکہ کوئی مؤمن اور مسلم پیدا نہیں ہوگا, یا مشرک پیدا ہوگا یا فاسق پیدا ہوگا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ 60 سال کا عرصہ کربلا, وہی جو کلمہ پڑھتے تھے, 70,000 ممبروں سے سب امیر المومنین. یہ عرصہ بڑا عجیب ہے کہ ایک وقت ہے کہ امام حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مولا حسین کی قمیص کو چرایا جا رہا ہے. پھر تبلیغ معصوم کا اثر دیکھیں کربلا کے بعد. امام رضا کا زمانہ, ایک امام ہے جسے شہید کر کے قمیص کو اتارا جا رہا ہے, اور دوسرا امام ہے امام رضا جس کی قمیص کے ٹکڑے ٹکڑے کو لے کے تبرک کے طور پہ لیا جا رہا ہے. یہ وہ معصوم کا کام تھا سوسائٹی میں. یہ وہ معصوم نے ایک فکر کو ایک نقطے سے اٹھا کے دوسرے نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک معاشرہ تشنا ہے قتل حسین کا, بیچ میں 6-7 اماموں کا فاصلہ, پھر امام رضا کی قمیص کو بیچا جاتا ہے. جناب دیبل کو جب امام حسین اپنی قمیص دیتے ہیں, یہ شہر بشہر جاتا ہے, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس قمیص ہے, چھینتے ہیں کہ دیبل ہمیں دو ہمیں دو, کہتے تبرک ہے, میں اپنے لیے رکھتا ہوں, وصیت کی ہے جب مر جاؤں تو میری قبر میں اس قمیص کو رکھا جائے تاکہ باعث شفاعت بنے. لوگوں نے ہزاروں درہموں کی آفر دی کہ بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنی نجات کے لیے رکھیں. یہ وہ کام تھا جو معصومین نے کیا. کربلا میں جو کام سیدہ زینب نے کیا کہ ایک معاشرے کی فکر کو, جو قاتل معاشرہ تھا اسی معاشرے کو سیدہ زینب نے ناصر امام بنا دیا. ایک معاشرہ جو امام سے دور بھاگ رہا تھا, کبھی وہ وقت آیا کہ وہ پیسے دے کے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہ پیسے دے کر امام کے لیکچر میں شرکت کرنے آتے تھے. تو اہل بیت کا کام تھا جمعی طور پر, اجتماعی طور پر, سوشلی معاشرہ ایک سوچ پہ قائم ہو جائے. آج ایک مسلمان میں اور ایک کافر کی پریکٹیکل سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. ہدف خدا یہ تھا کہ کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کیا جائے. آج ظاہری طور پر ہم کسی امام سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں, لیکن ربط امام کا جو وسیلہ اہل بیت نے بنایا وہ فرش عزاء حسین ابن علی ہے. اس کی دلیل دوں گا. آپ کے چھٹے امام اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھے مولا کے شان. مولا فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن پہ مصیبت آتی ہے, مومن ہو, کبھی خدا نعمت دیتا ہے کبھی خدا بلا دیتا ہے, اور مومن کو اگر بلاؤں میں صحیح تیرنا آئے اور نعمتوں میں صحیح پرواز کرنا آئے تو وہ دونوں میں خدا سے انعامات حاصل کر سکتا ہے. بعض لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں لیتے, جہنمی بن جاتے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں بلائیں آتی ہیں ناشکر بن جاتے ہیں, دین کو چھوڑ دیتے ہیں, خدا کو چھوڑ دیتے ہیں, اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں علی والا, میں اہل بیت کا چاہنے والا, میں مسلمان, اللہ نے ساری مصیبتیں میرے اوپر نازل کیوں کی ہیں. قرآن آئینہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی کسی کی مصیبت کو کسی اور کے لیے باعث نعمت بنا دیتا ہے, باعث رحمت بنا دیتا ہے. کسی نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا حضرت یوسف, بھائیوں نے دشمنی کی باعث حسد,
کنویں میں پھینکا، نیت قتل کی ہے۔ اللہ کا نبی بچپنا ہے، چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کا کیا قصور، کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، نبی ہے، معصوم ہے، لیکن خدا نے مصیبت نازل کی۔ اب دیکھیے حضرت یوسف کتنے خود بھی حسین تھے، حسین صفت بھی تھے، کس طریقے سے ان مصیبتوں سے حضرت یوسف باہر نکلے۔ کا کنویں میں پھینکا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، زلیخا کی اذیتیں، روایات میں ہے کہ 20 سال کے قریب حضرت یوسف زندان میں رہے، بلا وجہ حضرت یعقوب گریہ کر کر کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اذیتیں، تکلیفیں، لیکن خدا نے وجود حضرت یوسف کو اہل مصر کے لیے کیا بنا دیا، باعث رحمت بنا دی۔ اگر یہ مصیبت یوسف پہ نہ ہوتی تو اہل مصر پہ کبھی رحمت نہ ہوتی۔ وہ فاقہ، وہ غذائیت کا کم ہونا، حضرت یوسف کی تعبیر خواب کا آ جانا، پھر ان کی قمیص کو باعث شفا بنانا جناب یعقوب کے لیے، پھر وہ بھائی جو پکے جہنمی بن چکے تھے، کیونکہ نیت اگر قتل کی تھی، اس نیت کے مطابق انہوں نے گویا قتل کر دیا تھا، وہ جہنمی بن جاتے، لیکن حضرت یوسف نے باعث رحمت بنے، انہیں معاف کیا، ان کو توبہ ملی، وہ جہنم سے بھی بچے اور کہاں بن گئے، جنتی بن گئے۔ اب یہاں پہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں یوسف کی مصیبت پڑی یا میرے جد حسین کی مصیبت پڑی؟ ہاں، کہ مولا حسن کو زہر دیا جاتا ہے، چہرہ زرد، امام حسین آتے ہیں سرانے پر، آنکھوں سے آنسو ہیں، گریہ کر رہے ہیں، حسن ابن علی کی نگاہ اپنے بھائی پہ پڑتی ہے، بچپن سے بڑے ہوئے ہیں، دونوں امام ہیں، صاحب معرفت ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، نگاہ پڑی حسین کے چہرے پہ، دیکھا حسین رو رہے ہیں، فوراً امام حسن نے فرمایا حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ حسین جیسا تیرا دن ہوگا، جیسی تیری مصیبت ہوگی، ایسی کسی کی مصیبت نہیں ہوگی۔ حضرت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ ایسی مصیبت کہ زمین اور آسمان والے امام حسین کی مصیبت پہ کیا کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ تبھی فرمایا باب الرحمہ، خدا نے اس بلا اور مصیبت کربلا کے صدقے میں کربلا کو مومنوں کے لیے کیا بنا دیا، باعث رحمت بنا دیا۔ کربلا نہ ہوتی تو آج یہ مجلسیں نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی تو کبھی جناب حر جنتی نہ بنتے۔ یہ کربلا تھی جس نے حر کو کیا بنایا، حر بنایا۔ فرمایا یہ معصوم جو صدا بھی دیتا ہے نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، کہ یہ مدد حسین نہیں مانگ رہے، یہ صدا بالکل ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں خدا کہتا ہے ان تنصر اللہ، ہے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا۔ نہج البلاغہ میں امیر فرماتے ہیں وہ خدا، اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے، جو ملیک السماوات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے، کیا اس خدا کو مدد کی ضرورت ہے؟ اور قرآن کہے، پروردگار عالم کہے کہ کون ہے جو پروردگار عالم کو قرضہ دے، کہ وہ خدا جو خزائن آسمان و زمین کا مالک ہے، کیا اسے قرضے کی ضرورت ہے؟ کہ نہیں۔ پھر آواز دیتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اصل میں خدا تم سے مدد نہیں مانگ رہا، اللہ یہ کہتا ہے میری مدد کرو، اس کے نتیجے میں کس کی مدد ہوگی، تیری مدد ہوگی۔ یہ جو حسین صدا دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، دراصل یہ حسین اپنی مدد کے لیے آواز نہیں دے رہے، کہتے ہیں ہے کوئی مومن جو حسین کا ہاتھ تھامے اور حسین اس کا ہاتھ پکڑ کے مقام جنت تک لے کر جائیں۔ حسین مدد نہیں مانگ رہے تھے، دراصل حسین تھے جو حر کی مدد کر رہے تھے، حسین تھے جو حبیب ابن مظاہر کی مدد کر رہے تھے۔ اور یہ مدد محدود نہیں ہے 61 ہجری تک، جب تک عاشورہ ہے، جب تک یہ صدا ہے۔ دلیل ہے دعائے رجبیہ میں آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو آپ پر ابا عبداللہ، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، آج میں آپ کو لبیک کہنے آیا ہوں۔ جب 61 ہجری میں مدد مانگی تھی، آج میں کیوں کہہ رہا ہوں لبیک؟ اس کا مطلب یہ ہے مدد 61 ہجری کی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہر روز حسین صاحب شعور کو بلاتے ہیں، کون ہے جو حسین کا ہاتھ تھامے گا؟ اور ان ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اگر دیکھنا ہے تو فرش عزائے حسین ابن علی پر آ جاؤ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو کبھی بھی پیغام کربلا کو محدود نہ کیا کریں۔ موضوع سخن جو ان 10 دنوں میں رہے گا وہ حکومت الہی اور حکومت شیطان۔ اہل بیت کا کام ہے اللہ کی حکومت کو نافذ کرنا۔ اب سوال ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یا میں نمائندے حکومت الہی بن پایا ہوں کہ نہیں بن پایا؟ نشانی کیا ہے اللہ کی حکومت کی اور نشانی کیا ہے شیطان کی حکومت کی؟
شیطان کے کچھ رمز و راز ہیں، خدا کے بھی کچھ رمز و راز ہیں. چھوٹا سا اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا. سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے حبیب، جب یہ بزنس کو دیکھتے ہیں، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں اور کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ تجارت کی طرف دوڑتے ہیں. اور وہاں پہ مومنیوں کی نشانی بتاتا ہے کہ لا تلہیہم، کہ مومن وہ ہے جس کے دل کو کبھی تجارت اپنی طرف راغب نہیں کرتی ہے. بعض اوقات قرآن کہتا ہے الذی جمع مالہ وعددہ. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد یہی بنا دیا کہ 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر 5 گھر، اور اسی تعدد مال میں لگ گئے. اور خدا کہتا ہے انہوں نے یہ سوچا، لفظ خالدین آپ سنتے ہیں یا خلد سنتے ہیں، اللہ کہتا ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے ہمیشہ اس کائنات میں رہنا ہے. تو حکومت شیطان ایک کانسیپٹ دیتا ہے، ایک وہم دیتا ہے کہ تم نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ اس کائنات میں رہنا ہے. نظام الہی یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ ہمیشہ تم نے یہاں نہیں رہنا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، تم نے آخرت کی طرف چلے جانا ہے. کربلا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ابن سعد 2 یا 3 ملاقاتیں امام حسین کے ساتھ، کبھی شہر رے کی حکومت، کبھی میرا باغ چلا جائے گا، میرے بچے مار دیے جائیں گے، مجھے شہر بدر کر دیا جائے گا. امام حسین پھر میں تیرے بچوں کو امان دیا، اپنا باغ بھی تجھے دیا. کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شہر ریگ حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے. پھر امام حسین فرماتے ہیں حسین سچا ہے کہ نہیں؟ تو فرزند رسول کو سچا مانتا ہے کہ نہیں؟ تم نے کبھی میری زبان سے جھوٹ سنا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں. اے اہل بیت رسول، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے. مولا فرماتے ہیں میں حسین کہہ رہا ہوں شہر رے تو دور، اس زمین کی گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. لیکن دماغ میں خلد ہے نا کہ میں نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ یہاں رہنا ہے. کتنا فاصلہ ہے ابن زیاد کے قتل میں اور شہادت ابا عبداللہ الحسین میں؟ چند سال کا فاصلہ ہے. وہی سر، ابن زیاد کا سر جب کوفے میں آیا تو جناب مختار نے اپنا جوتا اتار کے اس کے سر پہ مارا کہ بدبخت، یہ وہی سر ہے جو امام حسین کے دندان مبارک میں چھڑی مار رہا تھا. کہتے ہیں کئی مہینوں تک یہ سر عمارت کوفہ پہ رہا. وہ شخص کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک سانپ آتا تھا ابن زیاد کے منہ میں جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے باہر نکلتا تھا. کئی دنوں تک یہ سانپ اس کے منہ میں کبھی آتا تھا کبھی جاتا تھا. کسی شخص نے کہا واقعاً میں دیکھ رہا ہوں یہ وہی بدبخت ہے جس نے لبان مبارک ابا عبداللہ الحسین میں چھڑی ماری تھی. آج سانپ اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے. دنیا ابدی نہیں ہے. حکومت الہی یہ کانسیپٹ دیتی ہے کہ تو ابدیت کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اصل ابدیت آخرت ہے. لیکن نظام شیطان، حکومت شیطان، حکومت غیر الہی نسلوں کو یہ کانسیپٹ دیتی ہے. وہ آپ کے اندر ایک وہم پیدا کرتی ہے، ایک توہم پیدا کرتی ہے کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کراچی سے باہر ایک فارم ہاؤس لے لیا. اسلام یہ منع نہیں کرتا کہ آپ اچھا گھر نہ رکھیں، آپ اچھی گاڑی نہ رکھیں. اسلام کہتا ہے جو رکھو اسے استعمال کرو. اگر چیز استعمال میں نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس پہ خمس بھی آ جاتا ہے. اب اسے دو جس نے استعمال کرنا ہے. دنیا محل استعمال ہے. اسلام میں قطعاً جمعوری کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. جمع مالہ عدد ہے. خدا کہتا ہے جس نے مال پہ مال جمع کیا، کہتا میں ان کو جہنم کی ایندھن بناؤں گا. وہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا میں کل ذکر کروں گا کہ فرما وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن بنا دوں گا ایسے لوگوں کو. یا پتھر ہوں گے یا ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس نظام کفر کے نظام کو لے کر رکھا ہوا تھا. انبار پہ انبار بھرتے رہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ چیز میرے استعمال میں ہے کہ نہیں ہے. آپ نے ایک ایسا گھر بنا دیا جو سال میں ایک بار آپ جاتے ہو، جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے. فرما اس گھر کا آپ نے کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے. کیونکہ مان تو حسین کو رہے ہو لیکن چل کس نظام پہ رہے ہو؟ مان تو ابا عبداللہ الحسین کو رہے ہو. شریعتی صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں امیر المومنین کی تنہائی پہ کہ علی اپنا سر کنویں میں ڈال کے، کہ کنویں میں کیوں ڈالتے تھے؟ مولا کسی غار میں چلے جاتے، مولا کسی دوست کے پاس بیٹھ جاتے. فلسفہ کیا ہے کہ علی کنویں میں سر ڈال رہے ہیں. کم مولا دنیا کی وہ تاریکی بیان کر رہے تھے کہ علی کس تاریکی میں کن لوگوں کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن وہاں کا معاشرہ کتنا دور تھا فکر امیر المومنین سے. آج ہمیں زخم امیر المومنین نظر آتا ہے لیکن وہ زخم جو معاشرے نے علی کی فکر کو دیا وہ دنیا کو نظر نہیں آتا. آج ہم بدن امام حسین کے بہت قریب ہیں. مولا حسین کے بدن کے زخم ہم کو نظر آتے ہیں، کٹا ہوا سر ہمیں نظر آتا ہے، بدن پہ لگے ہوئے پتھر ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن لوگوں نے جو فکر اہل بیت کے ساتھ کیا، جو علم اہل بیت کے ساتھ کیا،
جو آئے ہی لوگوں کو معرفت دینے کے لیے تھے، کتنا لوگ ان سے دوری اختیار کر گئے۔ یہ وہ اصل دکھ تھا۔ آج مجھے دیکھنا ہے میں کتنا فکر اہل بیت سے قریب ہوں۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اور اللہ کے نظام کو نہ ماننے والا، دونوں کے اگر ایکشنز ایک ہیں تو واللہ آج حکومتوں کے آگے صرف اسلامی لگا ہوا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ فکر اسلام بھی ان کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ تو عاشورہ کا مطلب یہ ہے، اربعین ابا عبداللہ الحسین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عاشورہ سے فکر کو لیں، اس عاشورہ سے علم و معرفت کو حاصل کریں، اور جہاں تک امام حسین ہمیں لے جانا چاہتے ہیں وہاں تک ہم پہنچیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے جس نے عاشورہ کے دن عید منائی، خوشی منائی، وہ حجاج ابن یوسف تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، بنو عباس، بنو امیہ، اور آج کے وہابی بھی مناتے ہیں۔ یہ دشمنی عاشورہ سے کیوں ہے؟ وہ عاشورہ جو صرف نظر و نیاز تک محدود ہو، وہ دشمن بھی آپ کو پیسہ دے گا، 10 لوگوں کو قیمہ کھلاؤ، 10 لوگوں کو بریانی کھلاؤ، 15 لوگوں کو حلیم کھلاؤ۔ لیکن وہ عاشورہ جو فکر، ایک ایسی فکر جو حکومت یہ دنیا کے اندر لرزہ پیدا کر دے، دنیا کو ڈائریکشن آپ دے رہے ہیں یا دنیا آپ کو دے رہی ہے؟ آج وہ نسلوں کو کہاں لے جا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ صرف ایک مولوی کی حکومت کا نہیں، مسئلہ فکر دین کا ہے کہ جب رسول نے خم غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ کون سا خوف تھا کہ خدا کہتا ہے کہ اے محمد خدا تجھے بچائے گا ان لوگوں سے، اور اتنا اہم پیغام ہے کہ پہنچا دو۔ وہ نظام ولایت، پھر سقیفے کے اندر اہل بیت کو پیچھے دھکیلا گیا، پھر شہادت جناب سیدہ، پھر شہادت امام حسن، پھر شہادت امام حسین، کہ وہ اہل بیت جو معاشرے میں نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، ایک ایسا ناسور جو بنو عباس جیسا ناسور، بنی امیہ جیسا ناسور، کہ جہاں حاکمان اسلامی کو لوگوں کے ذہنوں کو پاک بنانا چاہیے تھا، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں وہ کنیزوں کو نچوانے والے، وہ درباروں میں شراب پینے والے، وہ اسلامی معاشرے کو کہاں تک لے جا کر کھڑا کر دیا کہ آج مسلم معاشرہ مغربی معاشرے کا غلام بنا ہوا ہے۔ اب اس معاشرے میں خدا نے اگر کوئی نور کی کرن بنائی ہے وہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب شیطان اپنا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے، کہا نا کلمۃ الحق نرید بہ الباطل، کلمہ حق کا ہوتا ہے، نیت باطل کی ہوتی ہے۔ کہ امیر شام میں قرآن کو نو کے نیزہ پہ چڑھا دیا اور نعرہ بلند کیا، لا حکم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ نعرہ کتنا اچھا ہے، ہر بندہ اس نعرے کو سنے گا، ہر بندہ اس نعرے پہ لبیک کہے گا، لیکن کیا اس کی نیت کو دیکھو کہ شیطان کیا کرتا ہے، ایک مٹھی حق کی اٹھاتا ہے، ایک مٹھی باطل کی اٹھاتا ہے، دونوں کو ملا دیتا ہے، تمزیج حق و باطل۔ اب دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور ایسے ایسے نمازی، ایسے ایسے ساجد، ایسے ایسے حافظ قرآن۔ ابن ملجم مذاق نہیں ہے کہ ایسا قاری قرآن جس کی تلاوت ابو ذر سنے تو پریشان ہو جائے، ایسا قاری قرآن کہ قمبر اس کی تلاوت سنے تو گلی میں کھڑا ہو جائے، اور امیر المومنین کہے کہ یہ وہی قاری قرآن ہے، یہ وہی قاری قرآن ہے جو علی کا کیا بنے گا، قاتل بنے گا۔ کہ عمر ابن ملجم کو اہل فارس، ایران والوں کے لیے قرآن کی پڑھائی کے لیے بھیجے، اور خصوصاً سفارش میں خط لکھے کہ میں ایک ایسا قاری قرآن بھیج رہا ہوں جو ہمارا بہترین قاری قرآن، اسے گھر بھی دینا، اس کی خدمت بھی کرنا، اس کا خاص خیال بھی رکھنا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں جب ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، کہ اتنی حزین آواز تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ امیر المومنین کیا آواز ہے اس کی۔ مولا نے کہا کہ ابو ذر صرف آواز کو نہ سن، انسان کی عقل کو بھی دیکھا کر کہ اس کے اندر معرفت ہے یا نہیں ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں جب جنگ خوارج ہوئی، مارقین و قاصدین، جنازوں سے امیر المومنین گزر رہے تو ایک جنازے پہ پہنچے اور علی نے ٹھوکر ماری کہ ابو ذر اسے غور سے دیکھ، کہ کون ہے، کہ یہ وہی ہے جس کی تلاوت کو سن کے تو گریہ کر رہا تھا۔ دماغ میں اگر معرفت نہ ہو وہ سجدے کسی کام کے نہیں، دماغ اگر بیدار نہ ہو وہ نمازیں کسی کام کی نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر تراویحوں کی کمی نہیں ہے، سوال یہ ہے تم کس نظام کے اندر جی رہے ہو،
نظام الہی حکومت مہدوی کا مطلب یہ ہے، حضرت نوح کہتے ہیں معاشرہ اتنا بگڑ چکا کہ ایک مومن پیدا نہیں ہوگا، اور روایات میں ہے جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی معاشرہ اتنا بن جائے گا کہ ایک بچہ بھی منافق پیدا نہیں ہوگا۔ امام کی حکومت میں ہر بندہ کیا ہوگا؟ مومن ہو کر پیدا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ 17 گولز دیے دنیا کی ہر حکومت کو، وہ پاکستان ہو وہ دنیا کے سارے حکومتیں۔ دیکھیے جب ایک ہوٹل بنتا ہے نا 5 اسٹار، اب غور سے سنیے گا، کسی ہوٹل کو 5 اسٹار اسٹینڈرڈز اس کے جو ہوتے ہیں یہ طے کون کرتا ہے کہ کون سا ہوٹل 5 اسٹار ہوگا؟ ہوٹل کے شعبے کے لوگ ہیں، انہوں نے اسٹینڈرڈز بنا دیے۔ اب پاکستان میں آپ لاکھ اچھا ہوٹل بنا دیں، سوئمنگ پول ہو، ساری فیسلٹیز ہوں، لیکن ان کا اسٹینڈرڈ ہے کہ اس میں شراب ہونا چاہیے۔ شراب ہوگا تو 5 اسٹار ہے، مثال کے طور پہ کلب ہوگا تو 5 اسٹار ہے، یہ سوئمنگ پول ہوگا تو 5 اسٹار ہے۔ آپ لاکھ اچھا بنا دیں، لیکن اگر آپ ان کے اسٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اتر رہے تو 5 اسٹار نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کو اصول دیے، قوانین دیے کہ ڈیولپمنٹ کنٹریز، دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک، ابھی کون سا ملک ترقی یافتہ ہے جس میں روڈ ہو، جس میں پل ہو، جس میں پاورٹی نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، وہ ترقی یافتہ ہے۔ اب اسٹینڈرڈ وہ دے گا، آپ میٹرو بھی لگا دو، آپ پل بھی لگا دو، لیکن اگر اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی آپ پورا نہیں کرتے ہو، آپ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل نہیں۔ اچانک سے سعودی عرب میں ایک چینجنگ آئی، ایک ایسا ملک جو اپنے مکتب کے مطابق مذہبی روایات کو ترویج دیتا تھا، نماز کی پابندی، سب کچھ، اچانک آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں کلب بھی کھل گئے، کیسینو بھی کھل گئے، سنیما بھی کھل گئے۔ یہ کوئی اچانک کی تبدیلی نہیں ہے، انہوں نے اسٹینڈرڈز بنائے، انہوں نے 2015 میں قوانین بنائے۔ اگر آپ کا ممالک ان قوانین پہ عمل نہیں کرے گا تو آپ پہ سینکشن بھی لگیں گے، آپ پہ پابندیاں بھی لگیں گی، آپ کو قرضے بھی نہیں دیے جائیں گے، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ بھی مسئلہ ہوگا، آپ بینکنگ کے اندر بھی مسائل کا شکار ہوں گے۔ یعنی جو ون ولیج کا کانسیپٹ تھا کہ پوری دنیا کو ایک نظام، ایک سوچ، ایک فکر پہ لا کے کھڑا کر دو۔ بچہ آپ کا ہوگا لیکن وہ بتائے گا بک کون سی پڑھے گا، بچہ آپ کا ہوگا ڈریسنگ کون سی کرے گا، بچہ آپ کا ہوگا کس اسکول میں جائے گا، کون سی ایجوکیشن وہ حاصل کرے گا، وہ کیا دیکھے گا۔ یعنی ہم جب اسلام میں آتے ہیں نا تو مستحبات، مکروہات، کہ دین اسلام کہتا ہے بستر پہ کیسے سونا ہے، دین اسلام کہتا ہے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، دین اسلام کہتا ہے واش روم میں جاؤ تو پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے، الٹا پاؤں رکھنا ہے، دین اسلام کہتا ہے بستر پہ سو تو سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لینی ہے یا الٹے ہاتھ پہ کروٹ دیتی ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا دین اسلام تو ہر جگہ میں بات کر رہا ہے، کھانا ہو، پینا ہو، لباس ہو، شادی ہو، اولاد ہو، ہر جگہ پہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے یہ اللہ کا اسلام ہے، ایک نظام ان کا ہے۔ وہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، وہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کیا پہنا ہے، لیکن بڑی ہوئی آسانی سے۔ اب مولا فرماتے شعار بڑے اچھے، نعرے بڑے اچھے، نیتیں کیا ہیں؟ باطل کی ہیں۔ چھوٹا سا اشارہ دوں گا، اس کو کہتے ہیں SDHS، ڈیولپمنٹ گولز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، کہ پوری دنیا میں ہم نے ان سارے ڈیولپمنٹ گولز کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ پہلا گول مثلا 1 سے 5 نو پاورٹی، دنیا میں غربت نہ ہو۔ نعرہ کتنا اچھا ہے، ہر انسان کو اچھا لگے گا۔ ہاں بھائی کس کو غربت پسند ہے؟ آپ بھی کہیں گے مولانا غربت نہ ہو، مومن بھی کہے گا غربت نہ ہو۔ دوسرا گول 0 ہنگر، دنیا میں بھوک نہ ہو۔ گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، دنیا میں اچھی ہیلتھ ہو، دنیا میں اچھی صحت پائی جائے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن، دنیا میں پڑھائی کی کوالٹی کیا ہو؟ وہ ہائی لیول ہو۔ جینڈر ایکوالٹی، مرد اور عورت کی برابری۔ اب یہ 17 ہیں، ان 17 کو کس طرح اپلائی کرنا ہے؟ اس میں 161 اس کے رولز ہیں۔ مثال کے طور پہ پروٹیکشن آف دا فیملی، فیملی کو بچانا ہے۔ اب میری نظر میں جو فیملی کا اسٹینڈرڈ ہے یا ویلیوز ہیں اس کی نظر میں وہ نہیں ہیں۔ انگریز جسے فیملی مانتا ہے میں اسے فیملی نہیں مانتا۔ آج ان سے پوچھیں کہ فیملی کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں مین مین، وومن وومن، مین وومن اور وومن مین، یہ فیملی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک فیملی کب، ایک گھر، ایک خاندان کب تشکیل پاتا ہے؟ جب مرد اور عورت شادی کریں، ان کی اولاد پیدا ہو، بچے ہوں، دادا ہو، نانا ہو، نواسیاں ہوں، یہ فیملی ہے۔ لیکن وہ کہتے نہیں مین مین بھی فیملی ہے، وومن وومن بھی فیملی ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کرے گا یہ بھی فیملی ہے۔
عورت عورت کے ساتھ شادی کری، اب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو FATF اور سارے قوانین آپ پہ لگیں گے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ وہ رولز جو وہ بتا رہا ہے. کہتے ہیں مسلم معاشروں میں ٹیررزم کی گروتھ بہت زیادہ ہے. ہاں بھائی، ٹیررزم کی گروتھ کو کیسے کم کریں؟ کا ایجوکیشن دو ان کو. کس طرح ایجوکیشن دیں؟ کہ تمہارے یہاں جہاد کا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو ختم کرو. تمہارے یہاں شہادت کا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ کو ختم کرو. یہ وہ عاشورہ ہے جو ان کے نظام سے ٹکرا رہی ہے. آپ اسکول سے نکال دو گے، آپ ایجوکیشن کی کتابوں سے یہ چیزیں نکال دو گے، لیکن اپنے بچوں کو مجلس حسین سے تو نہیں روکو گے نا. ان کے بچے بگڑ جائیں گے لیکن حسین تیرے بچوں کو بگڑنے نہیں دے گا. اب تھوڑا اشارہ کرو. انہوں نے لکھا نو پورٹی، غربت کا خاتمہ. کون کون سی پورٹی؟ فقر مالی، پیسے کی کمی، فقر فرہنگی جسے ہم بولتے ہیں، کلچرل فقر. وہ آپ کے معاشروں کہتے ہیں یہ کلچرلی بھی فقیر ہیں یہ لوگ، ان کو نہیں پتا کپڑے کون سے پہننے ہیں. وہ بھی آپ کو سکھائے گا آپ نے کیا پہننا ہے. فقر کیسے ختم کرنا ہے؟ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی ایکٹریسز کو بھیجا جائے گا. پاکستان آئیں، بڑا پروٹوکول ملا کہ بھائی کیوں آئی ہیں پاکستان میں؟ فقر کے خاتمے کے لیے آئی ہیں، وومن امپاورمنٹ کے لیے آئی ہیں، ایکوالٹی کے لیے آئی ہیں. افغانستان چلی گئیں، افریقہ بھیجا گیا ان کو. اب افریقہ میں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایکٹر صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ کیڑے کھا رہی ہیں. ان کو سکھا رہی ہیں کہ یہ کیڑا کھانے سے صحت بنتی ہے، وٹامنز آتے ہیں. آپ کیا فقر ہے تو آپ کیا کھائیں؟ آپ کیڑے کھائیں. لیکن وہیں پہ اگر ان کو افریقن بولیں گے کہ آپ ہمیں ہالینڈ کی ٹیکنالوجی دو ایگریکلچر کے اندر، آپ ہمیں ڈیری فارمنگ سکھاؤ. کہتے ہیں اگر ہالینڈ کی ٹیکنالوجی ہالینڈ دنیا کو سکھا دے، اس ٹیکنالوجی سے دنیا میں 450 ملین لوگوں کے کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے. اتنی ہائی پروفائل ان کی ٹیکنالوجی نہیں دیں گے لیکن آپ کو یہ سکھائیں گے کیڑا کیسے کھانا ہے. ٹیکنالوجی نہیں دیں گے آپ کو، وہ کبھی آپ کو اپنی ٹیکنالوجیز نہیں دیں گے. ایسے ایسے قوانین بنائے کہ ہر ملک پابندے بتائے کہ میرے ملک کے اندر معادن کتنے ہیں، سونا کہاں پر ہے، آپ کے پانی کے اندر کون سی چیزیں ہیں، لینڈ کے اوپر کون سی چیزیں ہیں، آپ کے اندر کون سی خواتین ہیں جو بے سرپرست ہیں، کتنی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، کتنے بچے ہیں جو یتیم ہیں. ساری انفارمیشن آپ کی لیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے کیا پہننا ہے، آپ نے فیملی کو کس طرح گرو کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. یہ ہے ملئت ظلمن و جورا کہ آخری زمانے میں ظلم اور جور اتنا بڑھ جائے گا کہ فرمایا کہ شیطان تمہارے بچوں کی رزق اور روزی کو چھین لے گا، تمہیں بھوک و افلاس میں ڈال دے گا کہ اگر میری مانو گے. دجال کا نظام یہی، اگر میری مانو گے تو تجھے مال بھی دیا جائے گا، لیکن اگر میری نہیں مانو گے تجھے بھوک سے مارا جائے گا، تجھے افلاس سے مارا جائے گا. وہ کس کے دفاع میں کھڑے ہیں؟ وہ حکومت الہی کے دفاع میں کھڑے ہیں. ایک ایسی حکومت جو اپنی غیرت کو قربان نہیں کرنا چاہ رہی، جو اپنی حیا کو قربان نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن جنہوں نے حیا و غیرتوں کو قربان کر دیا، آپ ویسی حکومتیں بھی دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تقریباً 17 نکات ہیں. آج کی مجلس میں اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے صرف اشارہ کیا. کوشش کریں کہ کل کی مجلس میں جو نوجوان طبقہ ہے وہ ان چیزوں کو ذرا اسٹڈی کر کے آئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. وہ قرآن مجید جس میں خدا کہے کہ مجھے قسم ہے ستاروں کے مواقع کی، بے مواقع نجوم. بہت کم قسمیں کھائی ہیں خدا نے اپنے رسول کی، لیکن کہیں پہ خدا کہتا ہے کہ اے محمد مجھے تیری جان کی قسم ہے، تجھے نہیں پتا یہ قوم لوط کتنی بد کردار قوم تھی کہ خدا قسم کھا کے یہ بولے اور وہ ایک ایسے نظام کو لا کے کھڑا کر دیں اور وہ دنیا کے لیے نظام کیا ہو جائے؟ نارملائز ہو جائے. آج بڑے آسان طریقے سے گھریلو نظام کو تباہ و برباد. اب اس سب کے اندر جس کو خدا نے کہف حسین بنایا، جو باعث نجات ہے، وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. یہ فرش عزا ہے. آغا خان ساری بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ تہران کا ایک تاجر
میرے پاس آیا، مسیح نام تھا اس کا، اور کہا آغا خانساری میرا بھائی بڑا گمراہ ہے، آپ ذرا انہیں نصیحت کریں، شرابی ہے، زانی ہے، محلے میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، بہت سمجھایا سدھر نہیں رہا۔ کہ لوگوں نے کہا شادی کرا دو شاید سدھر جائے، شادی کرا دی پھر بھی نہیں سدھرا۔ آپ عالم دین ہیں، نفس نفس حق ہے، شاید آپ کے کلام میں اتنا اثر ہو کہ میرا بھائی سدھر جائے۔ آئے خانساری نے سر جھکایا کہ جو نشانیاں تم بتا رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سدھرے گا، تو پھر آپ کوئی وظیفہ بتائیں کیا کروں، بھائی ہے، بھائی کو کیسے جہنم میں جاتا ہوا دیکھو، حد الامکان کوشش کروں گا کہ سدھر جائے۔ خانساری نے کہا کہ کسی طریقے سے اپنے بھائی کو کربلا لے جا، حسین کی قبر کے پاس لے جا، یہ کہف حسین ہے، واللہ آخری زمانے میں نجات ملنی ہے تو فرش ازاز سے، امام حسین سے، کہ کربلا لے جا۔ کہ اگر امام حسین کی قبر پہ گیا اور اگر اس نے گریہ کیا، اس کا مطلب اس کے دل میں نور ہدایت ہے، پھر لے آنا میرے پاس، میں نصیحت کروں گا، ہدایت ملی۔ لیکن اگر حسین کے پاس جا کر بھی گریہ نہ کیا، چھوڑ دے پھر اس بھائی کو، اس کا مطلب اسے ہدایت نہیں ملے گی، اس کے دل میں نور ہدایت ہے۔ خانساری کہتے ہیں 1.5 مہینے کے بعد یہ مسیح صاحب آئے، میں نے کہا بتاؤ، کہ پہلے تو میرے بھائی کو کہ کربلا چلو، اس نے کہا میرا کیا جائے کربلا سے، ایک شرابی آدمی، زانی آدمی، مکمل دن رات دنیا میں مشغول آدمی، کہ تم جاؤ زیارتوں پہ، میں نہیں آؤں گا۔ کہ بہرحال بہلا کر، باتوں میں لا کر کسی طریقے سے کربلا لایا۔ خانساری جیسے کربلا پہنچا تو توجہ نہیں تھی حسین کی طرف، کبھی دکانوں کو دیکھ رہا ہے، کبھی لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے صحن ابا عبداللہ الحسین میں پہنچا کہ اس نے ادب سے اپنے سر کو جھکا لیا۔ پہلے دکانوں کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے گھومنے آیا ہے کربلا، حسین کی زیارت کے لیے نہیں آیا، ادب سے سر کو جھکا لیا۔ کہ جیسے ذریعہ ابا عبداللہ الحسین پہ پہنچا، کہ خانساری اس نے ذری کو ہاتھ میں لیا اور چھوٹے بچے کی طرح زار و قطار رونے لگا۔ آئے خانساری نے کہا بھائی کو لا، میں اب ہدایت کروں گا، اس کے دل میں نور ہدایت ہے، جو حسین پہ روتا ہے، حسین کے لیے آنکھوں سے آنسو آئیں، وہ کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، گویا خدا اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا خانساری اس کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ کام وہی تمام ہو گیا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا تو میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور رو کر کہا بھائی تو حسین پہ رو رہا ہے، اس کا مطلب تیرے دل میں حسین سے دوستی ہے، عشق ہے، محبت ہے، تعلق ہے، ریلیشن ہے۔ اور کہا جو حسین کا دوست ہو وہ شرابی کیسے؟ کہ مناسبت نہیں ہے، جو حسین کا دوست ہو، کہ آج آئے ہو قبر ابا عبداللہ پہ، یہیں پہ مولا سے وعدہ کرو سب چھوڑ دو گے۔ خانساری کا پھر کیا ہوا؟ کہ قبلہ اس نے وہی وعدہ کیا اور اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ خانساری کہتے ہیں میں اس کا نام نہیں لے رہا جو اس کا بھائی تھا، وقت میں بڑا گنہگار، زانی، شرابی، لیکن کہ اس کے بعد انقلاب اسلامی آیا، جنگ ایران و عراق میں لڑتے لڑتے یہ شہید ہوا، اور آج شہر رے میں عبدالعزیز حسنی کے حرم میں آپ جائیں گے، صحن مصلی میں ساری قبریں آپ دیکھیں گے پلین ہیں، ایک قبر ابھری ہوئی ہے، وہ اسی شخص کی قبر ہے۔ لوگ آج وہاں جاتے ہیں، حاجتیں لیتے ہیں، تو حسین خود بھی حاجت روا ہے، مومن کو بھی حاجت روا بنا دیتا ہے۔ یہ کمال ابا عبداللہ الحسین ہے کہ وہ خاک کو ہاتھ لگاتے ہیں، سونا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے دل قسی ہیں، ہمارے دل گنہگار ہیں، یہ وہ کہف حسین ہے، یہ وہ نظام الہی کا جلوہ ہے جو لوگوں کو نیک بناتا ہے، صالح بناتا ہے۔ خدا نے عزتیں دی شہداء کو کس کی وجہ سے؟ ابا عبداللہ حسین کی وجہ سے۔ واللہ یہ جذبہ نہ ہوتا، آپ جتنے بھی قیام دیکھیں تاریخ، ایرانی انقلاب ہو، محرم کے مہینے، کیونکہ محرم دلوں کو زندہ کرتا ہے، محرم ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ کیسے بیدار نہ کرے؟
جس ابا عبداللہ الحسین نے اتنی بڑی قربانی دی. یہ کوئی عام خون نہیں تھا جو سرزمین کربلا پہ بہا، یہ نواس رسول کا خون، یہ حسین ابن علی کا خون، جس کا لقب ہے یا سار اللہ اے خون حسین. روایت معصوم ہے کہ کوئی بھی مومن اگر فرش عذاب پہ آئے خلوص سے دل سے امام حسین کے لیے گریہ کرے، خدا اس گریے کو ضائع نہیں کرتا. آیت اللہ العظمہ قاضی استاد آیت اللہ العظمہ بہجت کہتے ہیں ان کے گھر پہ عزادار جاتے تھے، یہ مومنوں کی جوتیوں کو اپنی ابا سے اس کی مٹی کو صاف کیا کرتے تھے. آغا خوئی جب جاتے تھے تو اپنی جوتیوں کو بغل میں ڈالتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آغا قاضی ان کی جوتیوں کو بھی کیا کریں، صاف کریں. فرمایا جس بھی نیت سے بندہ آ رہا ہے، لیکن اگر نسبت امام حسین کے ساتھ ہے، نسبت ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ہے، اس کا اجر پروردگار عالم ضائع نہیں کرتا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا. کس طریقے سے بی بی زینب نے اس نہضت کو، اس انقلاب حسینی کو بپا کیا کہ ایک طرف وہ لعین تانے دیتا رہے کہ زینب الیاذ باللہ خدا نے تیرے بچوں کو مار دیا، خدا نے تیرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی ہیں، اور بی بی زینب یہ فرمائیں کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. واقعاً یہ حسن شہادت، واقعاً یہ حسن محبت پروردگار عالم تھا کہ جو خلوص سے دل سے امام حسین کا نام لیتا ہے، مولا کو سلام کرتا ہے، خدا اسے ثواب زیارت امام حسین نصیب کرتا ہے. یقیناً ہر مومن کی خواہش ہے کہ ہم کربلا ہو، مولا حسین کی زیارت کریں. فرمایا وہ سخی نہیں بلکہ کریم ہے. کریم وہ ہوتا ہے، سخی وہ جو مانگنے پہ دیتا ہے، کریم وہ جو آپ کے دل کی تڑپ کو دیکھ کے آپ کو عطا کرتا ہے. کہ جو خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرے، خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. سب مل کے اپنے آقا کو سلام کرے. یہ دن یاد ابا عبداللہ الحسین کے دن ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام خلوص دل سے السلام علی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال بدن پہ پڑے. اللہ جانے بدن
بدن کیسا تھا کہ بہن پہچان نہ سکے، نگاہوں کو آسماں کی طرف بلند کیا، فریاد کر کے کہا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ او اماں زہرا نے جگیا پیس کے پالا تھا، تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ بہن حسین کے مجھے نہیں بتایا بدن کی کیفیت کیا تھے، لیکن روایت کے جملے ہیں لئیں ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی، ماں کی پسلیاں مدینے میں توڑے گئے، بیٹے کی پسلیاں کربلا میں توڑے گئے، لیکن عزادارو ایک چھوٹا سا فرق تھا، جب حسین کی پسلیاں ٹوٹی روح پرواز کر گئے تھے، لیکن نبی کی بیٹے زندہ تھے، لوہے کا کیلا زہرا کے پہلو میں لگا، اللہ اللہ لیکن یہ منظر حسین نے نہیں دیکھا، امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر میرے شیعوں کو میری اصلی مصیبت بتایا کرو، کہنے لگا مولا میں آپ کے سارے مصائب سناتا ہوں، حسن اتنے مظلوم اپنی زوجہ نے زہر دیا، کہاں میری مصیبت ہے پر اتنی بڑی نہیں، مولا میں سناتا ہوں واحد شہید ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا، ایک مرتبہ سفید تھا تیروں کی وجہ سے خون میں رنگی ہوا، بہن نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے، ذاکر یہ میری مصیبت ہے پر میری اصلی مصیبت نہیں ہے، کہ مولا خود بتائیے، کہنے لگے ذاکر میری اصلی مصیبت مدینے کی گلی میں ہے،
میرے شیعوں کو بتانا حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، کسی نے بند گلی میں میری اماں کا راستہ روکا، میرے سامنے میری اماں کو تماچا مارا، میں فریادیں کرتا رہا کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ فرمایا مومن میں جب تک زندہ تھا کہ جب مسجد جاتے تھے راستے بدل کے جاتے تھے، کسی نے عرض کی مولا اس گلی سے چلیے راستہ بڑا قریب ہے، کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس راستے سے نہیں گیا، مولا کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے اس راستے میں اس لئی کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ، جس نے میری اماں کو تازیان بھرے تھے۔ مولا حسن زندگی گزر گئے کبھی اس لئی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ہائے کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہی تھے لئی حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، فریادیں کرتی رہی نواز میرا غریب بابا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔